بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1970 ہے اور آج سورۃ الفتح کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، سیقول ضرور کہیں گے وہ، لکا آپ سے، المخلفون جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، من الاعراب دیہاتوں میں سے، شغلتنا ہمیں مشغول کر دیا تھا، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا لہذا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، یقولون وہ کہتے ہیں، بألسنتہم اپنی زبانوں سے، ما وہ جو لیسا نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، قل آپ کہہ دیجئے، فمن تو کون ہے جو یملک اختیار رکھتا ہے، لکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، ضرر نفع نقصان کا، او یا ارادہ وہ ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، نفعا نفع کا، بلکہ کان اللہ اللہ ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبردار، بلکہ ظننتم تم نے گمان کیا تھا، الَّن ينقلبا کہ ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے، الرسول رسول، والمؤمنون اور مومن، الی اہلیہم اپنے اہل و عیال کی طرف، ابداً کبھی بھی، وزینا اور مزین کر دی گئی تھی، ذالک یہ بات فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وظننتم اور تم نے گمان کر لیا تھا، ظن السوء برا گمان، وکنتم اور تم تھے قوما برا ہلاک ہونے والے لوگ، ومن اور جو شخص لم یؤمن ایمان نہیں لایا باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، فإنا تو بلا شبہ ہم نے اعتدنا تیار کی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سعیرا خوب بھڑکتی آگ۔ ترجمہ یوں ہے، وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مال و دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کہ اچھا، تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ بلکہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی، اور تم نے برے برے گمان کیے تھے، اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ آپ سے ضرور کہیں گے کہ ہمارے مال و دولت اور اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا۔ دوسری بات، اس لیے آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ تیسری بات، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ چوتھی بات، ان سے کہو کہ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟
پانچویں بات جو کہ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ چھٹی بات حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ اور دوسرے مسلمان کبھی واپس لوٹ کر اپنے گھر نہیں آئیں گے۔ ساتویں بات یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی۔ آٹھویں بات تم نے بڑے بڑے گمان کیے تھے اور ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا۔ نویں بات جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو یاد رکھو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں ان منافقوں کا ذکر ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آ کر اپنے ہی گھروں میں رہ گئے تھے، جبکہ آپ بغرض عمرہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینے اور اس کے اطراف میں اعلان کروایا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مکہ جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ایمان والے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نکل پڑے، مگر جو منافق تھے وہ نہ نکلے، یہ سوچ کر کہ مسلمان مکہ جا رہے ہیں جہاں پر قریش کا ایک بڑا لشکر موجود ہے جو انہیں مکے میں آنے نہیں دے گا، اور وہ لوگ جنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ان سے جنگ ہو گئی تو یہ مسلمان تو مارے جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جب آپ واپس مدینہ چلے آئیں گے تو وہاں پر جو دیہاتی لوگ پیچھے رہ گئے تھے آپ سے آ کر یہ کہیں گے کہ اے نبی، ہم آپ کے ساتھ آنا ہی چاہتے تھے، تو آنا ہی چاہتے تھے ہم لوگ، لیکن یہ کہ ہمارے یہ مال اور اہل و عیال نے ہمیں آنے سے روک کے رکھا، اس لیے کہ اگر ہم بھی آپ کے ساتھ آ جاتے تو ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہوتا اور ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا، اسی ڈر سے ہم آپ کے ساتھ نہ آ سکے۔ لہذا اے پیغمبر، ہمارے نہ آنے پر آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کی دعا فرما دیجیے تاکہ وہ ہماری اس حرکت کو معاف کر دے۔ یہاں پر المخلفون سے مراد قبیلہ غفار، مزینہ، جہینہ، اشجع، بنو اسلم وغیرہ ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے آ کر جو بات کہیں گے کہ ہمارے مال و عیال نے ہمیں آنے سے روک کے رکھا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہاں جنگ ہوگی تو ہم خامخواہ مارے جائیں گے، اور یہ لوگ چاہتے ہی تھے کہ قریش کی آپ کے ساتھ جنگ ہو تاکہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ لہذا آپ ان کی بات پر بھروسہ کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجیے، بلکہ آپ ان سے یہ کہہ دیجیے کہ میں نے تمہاری بات مان کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دی۔ تو یہ بات بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع ہی پہنچانا چاہے تو کیا میرا یہ استغفار اس وقت تمہارے کچھ کام آئے گا؟ یا اللہ کے مقابل میں کوئی ہے جو تم سے ان چیزوں کو دور کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر میں استغفار کیوں کروں؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور تم اپنی بات میں سچے ہو یا نہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح وہ باخبر ہے، اور تمہارے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرے گا، اس کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم اپنے مال اور اولاد کے ضائع ہونے کے ڈر سے آپ کے ساتھ مکہ نہ آ سکیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ مسلمان کے پیغمبر یہاں سے مکہ جا رہے ہیں، مگر وہاں سے لوٹ کر وہ کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ قریش پہلے ہی سے ان مسلمانوں کی طاق میں ہیں اور ان کے دلوں میں اپنے آبا و اجداد کی ہلاکت کا غصہ جوش مار رہا ہے۔ تو جب یہ مسلمان وہاں جائیں گے تو وہ انہیں زندہ آنے نہیں دیں گے، اس لیے اچھا یہی کہ ہم ان کے ساتھ مکہ نہ جائیں۔ یہ تھی تمہاری سوچ جس کی وجہ سے تم لوگ نبی کے ساتھ نہیں آئے۔ تمہارے اس خیال کو شیطان نے بھی مزین اور خوبصورت کر کے دکھلایا کہ ہاں تم بالکل ٹھیک سوچتے ہو کہ اگر تم محمد کے ساتھ جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اگر یہیں رہو گے تو اپنی جان بھی بچا سکو گے اور یہاں کی ملکیت بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور تم نے اس شیطان کی بات پر عمل کر کے دکھلایا، اور جو شیطان کی بات مانے اور اس کے حکموں پر چلے تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ لہذا تم بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافق اور کافر لوگوں کی جزا بیان کر رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو ماننے سے انکار کرے گا، چاہے وہ انکار کرنا زبانی ہو یا قلبی ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق ہوگا جو ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔